میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ضرور اس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، ہماری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں پھر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ کلام مقدس کی طرف بڑھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب میں سے ہم دیکھیں گے آج اپنی برکت، تربیت، نصیحت کے لیے مکاشفہ کی کتاب، اس کا پہلا باب 30 آیت اور آخری باب اس کی 7ویں آیت، 2 آیات کلام مقدس میں تلاوت کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا پہلا باب 30 آیت اور 22واں باب 7 کوئی بھی بلند آواز سے تلاوت کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا گیا، ہم سب اپنے بھائی سے برکت ہو۔ آمین۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔ سب خوش ہیں؟ یسوع مسیح میں سارے خوش ہیں؟ بائبل مقدس کون ہر روز پڑھتا ہے؟ بہت کم لوگ۔ جو پڑھ سکتے ہیں ان کی بات میں کہتا ہوں، جو نہیں پڑھ سکتے وہ پڑھتے ہیں۔ کون کون پڑھ سکتا ہے؟ اب پڑھ سکتا ہے اور پڑھتا کون کون ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں ہر روز۔ روٹی ہر روز کون کھاتا ہے؟ ساری روٹی لگتا ہے روٹی نہیں کھاتے۔ کتنی دفعہ کھاتے ہیں؟ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ، کبھی کبھی 4 دفعہ کھاتے ہیں۔ بائبل کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ 1 دفعہ بھی نہیں۔ اور بائبل کے بارے میں لکھا یہ خدا کا کلام روحانی غذا ہے۔ اگر شخص کھانا نہیں کھائے گا تو پھر صحت کس رنگ ہوئے گی؟ میرے رنگ کی۔ جب روحانی خوراک نہیں کھائیں گے تو روحانی طور پر ہم کمزور سے، میں کہوں گا کمزور سے برات بے برکت لوگ ہوں گے جن کے پاس بلیسنگ نہیں۔ کیوں؟ خدا کا کلام کہتا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور سننے والے اور اس پر کیا کرنے والے، عمل کرنے والے کیا ہیں؟ مبارک ہیں۔ وقت کیا ہے؟ نزدیک ہے۔ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں 22 باب کی 7ویں آیت میں، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ اس نبوت کی کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والا شخص کیا ہے؟ مبارک۔ جو بھی شخص اس نبوت کی کتاب کو پڑھے گا، سنے گا اور اس پر عمل کرے گا، کیا ہوگا؟ شخص بابرکت شخص ہوگا۔ پڑھنے والا بھی شخص بابرکت شخص، سننے والا شخص کیا ہے؟ بابرکت شخص، اور اس پر عمل کرنے والا شخص اور زیادہ بابرکت شخص۔ کبھی کبھی کرنے سے کاری دعا کر لیتے ہیں، لکھا کہ اس کو سننے والا شخص کیا ہے؟ بابرکت شخص، مبارک۔ اس کو پڑھنے والا اسی ہو سکتا ہے کہ میرے بعد پڑھ لے ایک چیپٹر، ایک باب، لیکن ہر روز اس کو پڑھنے والا شخص بابرکت شخص ہے۔ اس لیے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ خدا کا کلام
ہمارے اندر جب جائے گا تو یہ تبدیلی کا باعث بنے گا، برکت کا باعث بنے گا، رویدگی کا باعث بنے گا، شفا کا باعث بنے گا، تازگی کا باعث بنے گا، شفا اور سرفرازی کا سبب بنے گا۔ اور یہ ساری برکات جب ہمیں ملیں گی تو پھر ہمیں پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ کون کون وعدہ کرتا؟ ٹھیک ہے، برکت نہیں چاہیے آپ کو؟ کس کس کو چاہیے؟ تو پھر وعدہ کریں، پڑھیں گے۔ لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا مبارک بابرکت شخص۔ اس لیے یوحنا عارف اس کتاب کو لکھتے ہوئے اس کتاب کا آغاز اس بات سے کرتا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والے، اس پر عمل کرنے والے کیا ہیں؟ مبارک ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں کہ بابرکت ہوں گے؟ کیونکہ وقت کیا ہے؟ نزدیک ہے۔ یسوع مسیح نے بھی اس کا اینڈنگ کرتے ہوئے یوحنا نے یسوع مسیح کے پاس قلم بند کی ہے، میں جلد آنے والا ہوں۔ اس نبوت کی کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والا شخص کیا ہے؟ مبارک ہے۔ اس لیے جو شخص اس کتاب کو عزت دے گا، برکت پر برکت پتہ چل جائے گا۔ زبور کی کتاب میں لکھا ہے خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت کس کو دی ہے؟ اپنے کلام کو۔ ہم کتنی عزت دیتے ہیں اپنے خدا کے کلام کو؟ مکاشفہ کا مطلب ہے کسی راز سے پردہ اٹھانا، کوئی چھپی ہوئی چیز ہے، بڑی خاص ہے، اور اس کو جب سامنے لے کے آتے ہیں اس کو بولتے ہیں مکاشفہ۔ کسی چھپی ہوئی چیز کو کھولنا، اوپن کرنا، واضح کرنا، سامنے لے کے کسی چھپی ہوئی چیز کا پتہ چل جانا، اس کا مطلب ہے مکاشفہ۔ اور یوحنا نبی نے، رسول نے اس کتاب کو لکھا، خدا نے اس سے اس لیے لکھوایا تاکہ ایماندار شخص اپنے ماضی، اپنے حال اور اپنے مستقبل کو دیکھ سکے۔ ایک اسکالر کہتا ہے کہ یہ کتاب نہ لکھی جاتی تو ہو سکتا ہے ایماندار کو اپنے مستقبل کا پتہ نہ ہوتا، نہ پتہ چل سکتا۔ اس لیے ماضی کی باتیں بھی اس میں لکھی ہیں اور حال کی بھی اس میں واقعات موجود ہیں جو ایماندار کے ساتھ ہوتے ہیں دنیا میں، اور آنے والے وقت میں ایماندار کے ساتھ کیا ہوگا، دنیا کے ساتھ کیا ہوگا، غیر ایماندار شخص کے ساتھ کیا ہوگا، ایک گنہگار شخص کے ساتھ کیا ہوگا، ایک راست باز شخص کے ساتھ کیا ہوگا، کیا اس کو ملے گا۔ یہ ساری باتیں اس کتاب میں درج ہیں، قلم بند ہیں۔ اس لیے ایماندار شخص کے لیے اہم ترین کلام ہے۔ تو پھر سننا چاہیے اس کو کہ نہیں؟ پڑھنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے، اور اس پر عمل کرنے سے ہم بابرکت ٹھہریں گے۔ اگر نہیں کریں گے خدا کا کلام ہے وہ مجرم ٹھہراتا ہے۔ اس لیے پڑھنے سے بابرکت ٹھہرتے ہیں، سننے سے برکت پائیں گے، اور عمل کریں گے اس سے بھی زیادہ بابرکت ٹھہریں گے۔ یہ ہماری زندگیوں کو چینج کرتا ہے پڑھنے سے، ہمارے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے پڑھنے سے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو ہم اسی طرح زندگی گزارتے جائیں گے، کوئی بڑا چینج، کوئی بڑا معجزہ ہماری زندگی میں خدا نہیں کرے گا۔ اس کے پڑھنے سے کئی زندگیاں اور بڑے ہی عجیب طریقے سے چینج ہوئی۔ حبشی کھوجا کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے وہ عیسائیہ نبی کا صفحہ پڑھتے جا رہا تھا، اس کو سمجھ نہیں تھی، لیکن اس میں سے کچھ تلاش کرنا چاہ رہا تھا، اس میں سے کچھ لینا چاہ رہا تھا، وہ اپنی زندگی میں اس میں سے کچھ بلیسنگ حاصل کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ پڑھ رہا تھا۔ خدا نے ایک شخص کو بھیجا اس کو سمجھائے۔ جب کوئی شخص پڑھ رہا ہوتا ہے خدا ایکٹیو ہوتا ہے، خدا اس شخص کی زندگی میں کوئی نیا عجیب کام کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کی زندگی میں خدا بلیسنگ کو جاری کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے جو شخص پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے حبشی کھوجا پڑھ رہا تھا، اس کو سمجھ تھی نہیں تھی یہ الگ بات ہے، لیکن وہ جو شخص پڑھ رہا تھا اس کے لیے خدا نے اس کی زندگی میں عجیب کام کرنے کے شخص کو تیار کیا۔ اور فلپس کو
تو خدا کا روح اڑا کر اس کے پاس لے گیا، اس کو جا کے اس نے بات سمجھائی اور اس کی زندگی میں بڑا چینج آیا، اور اس شخص نے توبہ کی، بیپتسمہ لیا اور خدا کے لیے اپنے کو کیا کر دیا؟ وقف کر دیا ہے۔ یہ ہے بائبل کے پڑھنے کی بلیسنگ ہے، برکت ہے، چینج ہے، موجزہ ہے۔ جب تک کوئی شخص اس کو پڑھے گا نہیں، اس کی زندگی میں چینج نہیں آ سکتی، خدا اس کی زندگی میں کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے مقدس یشوع سے کلام کرتے خدا نے کہا یہ شریعت کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن رات تجھے اسی کا دھیان ہو، تو پڑھے اس کو۔ عبرانی زبان اس کا مطلب ہے تو اس کو ریپیٹ کرتا رہے، پڑھتا رہے، بولتا رہے، اور اس سے تجھے خوب کامیابی ہوگی، تیری زندگی میں بڑے معجزات ہوں گے، عجیب کام میں کروں گا۔ اور یشوع کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے بڑے عجیب کام کیے۔ اس لیے پڑھنے والا شخص بابرکت شخص ہے۔ نمبر 2، اس کو سننے والا شخص بابرکت شخص ہے۔ جب کوئی نئی شخص سنتا، جس طرح میں نے کہا کئی لوگ کاری کر لیتے ہیں، دعا کر لیتے، جب تک کلام کو سنے گا نہیں برکت نہیں پائے گی، بلیسنگ اس کی زندگی میں نہیں ہوگی، اس کی زندگی میں خدا کا روح کام نہیں کرے، بات اس کو نہیں توڑے گا جب تک سنے گا نہیں۔ وہ آفتوں سے، مسائل سے اور پرابلم سے، ابلیس کے ہتھکنڈوں اور اس کے حلقوں سے، ہیلوں سے وہ شخص بچا رہے گا۔ کب؟ جب پڑھے گا، اس کی زندگی کا سنے گا، اس کی زندگی میں خدا عجیب کام کرے گا۔ مثال کی کتاب اس کا پہلا باب، اس کی آخری آیت ہم اگر پڑھیں، بڑی خوبصورتی سے لکھا ہے، جو خدا کی سنتا ہے اس کی زندگی میں خدا کیسا عجیب کام کرتا ہے۔ اس لیے جتنی دلچسپی ہمیں خدا کے کلام میں ہوگی، اسی قدر ہم بابرکت ہوتے چلے جائیں گے۔ 33 میں لکھا ہے، لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ رہے گا، ہوگا، اور آفت سے نادار ہو کر اطمینان سے رہے گا۔ کتنے لوگ جو اطمینان سے بھری ہوئی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ سارے گزارنا چاہتے ہیں، لیکن کب؟ جب خدا کی آواز کو سنے، جب خدا کی آواز کو سننے کے لیے تیار ہو۔ کلام کو سننے والا شخص اپنے ایمان میں قائم رہے گا۔ لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ آفتے آئیں، مسائل آئیں، اور جو کچھ بھی اس کی زندگی میں ابلیس کے منصوبے ہوں، کلام کو سننے سے اس کی زندگی میں خدا رہائی کا کام کرے گا۔ خدا کی آواز لکھا پیا بانوں کو کیا کر دیتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ ہلا دیتی ہے، اور آگ کے شعلوں کو سانو ہلا دیے کہ نہیں خدا دیے؟ خدا کی آواز میں پاور، قوت، اور خدا کی آواز میں اختیار، جو بیابان میں پھیلا دے۔ زبور کی کتاب میں لکھا ہے، خدا کی آواز سننے سے ہڈیوں کے حمل گر جاتے۔ اس قدر خدا کی آواز میں پاور ہے، قوت ہے۔ ہماری زندگی میں کتنا خدا کام، یہ اس کی آواز سننے والا، پڑھنے والا کیا ہوگا؟ مبارک ہوگا۔ کان کسی جگہ میں دعا کرتے خاتم اور تھے، وہ ایک شخص کے کان میں دعا کر رہا تھا، کو جا کے کاندھے میں دعا کرتے پڑے سو کیوں پتا؟ خدا کی آواز، جو خدا کا کلام وہ بول رہا ہے، اس میں قوت، اس میں زور، اس میں اختیار۔ ابلیس خدا کی آواز کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، ابلیس یسوع مسیح کا سامنا نہیں کر سکتا۔ ایک جگہ پہ لکھا ہے، دو بندوق گرفتہ شخص تھے، جب یسوع مسیح کے پاس جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے یسوع مسیح نے کہا ہو، اور لکھا ہے انہوں نے کہا، اے خدا تعالیٰ کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا کام، ہمیں تو وقت سے پہلے عذاب میں۔ اس کی آواز سننے سے وہ تھرتھرانا شروع، کانپنا شروع۔ یسوع مسیح کی آواز، یہ خدا کا کلام ہے، سننے والا شخص برابر کا شخص ہوگا۔ ایمان کی کتاب میں لکھا ہے، جب پترس رسول نے پہلا واعظ کیا اور جب انہوں نے کلام سنا تو لکھا ہے ان کے دل پر کیا لگی؟ سننے سے ہمارے دل پگھل جائے،
دل پر چوٹ لگی. انہوں نے کہا اے بھائیو ہم کیا کریں کہ کیا پائیں؟ رہائی سننے سے ہو. کب سننے سے ہوگی؟ جب سننے کے لیے ہم تیار ہیں. اگر کلام کو نہیں سنیں گے ہماری رہائی نہیں ہوگی. رہائی خدا کے کلام میں. بابر کا جب رہا ہوں گے آٹومیٹکلی بابر کا ہوتے چلے جائیں گے. لکھے انہوں نے کہا اے بھائیو ہم کیا کریں؟ کلام کی آواز نے ان کے دلوں کو توڑ دی، چینج کر دیا، ان کی سوچ کو بدل دیا، ان کے رویوں کو تبدیل کر دیا، ان کی راہوں کو تبدیل کر دیا. اور لکھا ہے ان میں سے کوئی بھی محتاج نہیں تھا. کلام کی بلیسنگ ان زندگیوں میں اس کلیسیا میں خدا نے جاری کر دی. اسی کہنے چلے ایک ہفتہ نہیں سنیا کوئی گل، دوسرے ہفتے جا کے سن. کلام کو سننے سے بلیسنگ برکت جا کے یہ خدا کی آواز ہے. نہیں سنیں گے نہیں برکت، سنیں گے بابرکت کریں گے. جو خدا کی آواز سنتا ہے اس کی زندگی میں چینج تبدیلی آتی ہے. اس لیے جس قدر کوئی شخص اس آواز کو قبول کرے گا اس کی زندگی میں تبدیلی آتی جائے گی. اسی بدرواں تو ڈرتے ہیں، بدرواں کی آواز خدا کی آواز تو ڈر آتا ہے. بدروؤں کی آواز سے ڈرتے ہیں، خدا کی آواز سے نہیں ڈرتے. کیوں نہیں ڈرتے؟ اس کی اہمیت سے واقف ہیں. جب خدا کی آواز کا خوف ہمارے اندر ہوگا آٹومیٹکلی ہم شفا پاتے چلے جائیں گے. کبھی کبھار کوئی شخص خادم کلام سنا رہا ہوتا ہے، بدلو گرفتہ رہائی پا رہے ہو. کیوں؟ اس خادم کی وجہ سے نہیں، اس کلام کی وجہ سے جو وہ بول رہا ہوتا ہے. بیمار شفا پا رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے، اس کلام کی وجہ سے جو بول رہا ہوتا ہے. اس کی مقدس یوحنا کہتا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے کیا ہوں گے؟ بابرکت. ان کی زندگیوں میں بلیسنگ کبھی ختم نہیں ہوتا. پھر کس قدر ہمیں اس کلام کو سننے کی ضرورت ہے. اور سن کر تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ اس پر عمل کرنے والا شخص کیا ہے؟ مبارک ہے ایسا شخص جس کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے، اس کی زندگی تبدیل ہوتی ہے. لکھا ان کے دلوں پر جب چوٹ لگی انہوں نے کہا آپ عمل کیا کریں؟ اے بھائیو ہم کیا کریں کہ رہائی پائیں، نجات پائیں اپنی کمزوریوں سے، ایسی علتوں سے جو خدا کو ناپسند ہیں، ان سے رہائی پانے کے لیے کلام کو سنیں اور اس کلام کو سن کر اپنے دلوں کو خدا کے لیے تبدیل کرنے کے لیے تیار. لکھا جب انہوں نے کلام سنا ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پترس نے پھر ان کو نصیحت کی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کیا کریں؟ توبہ کریں، بپتسمہ لیں. اور اس جماعت میں جب وہ شامل ہو گئے، لکھا ہے وہ خدا کی جماعت میں شامل ہو گئے اور وہ ہر روز بڑھتے چلے گئے، ترقی کرتے تھے. ان کی راہیں، ان کی سوچ، ان کے منصوبے، ان کے خیالات، ان کے کام تبدیل ہو گئے. عمل کرنے سے ہماری بنیاد مضبوط ہوتی ہے. متی کے جیب میں لکھا 7ویں باب کی 24ویں آیت میں یسوع مسیح کے الفاظ ہے، جو میری یہ باتیں سنتا ہے ان پر عمل کرتا ہے وہ کیسے آدمی کی مانند ہے؟ کیسے آدمی کی مانند ہے؟ عقل مند آدمی کی مانند. کلام سننے سے ہمیں سمجھ ملتی ہے، حکمت ملتی ہے، ہمیں عقل خدا دیتا ہے. لکھا زبور میں مقدس داؤد کہتا ہے میں اپنے سارے عمر سیتا لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں کیونکہ میں تیرے کلام کو پڑھتا ہوں، عمل کرتا ہوں. کیوں وہ دعویٰ کرتا ہے میرے جو سارے عمر سیتا میرے ساتھ ان سب سے زیادہ مجھے سمجھ ہے، میں عقل مند ہوں کیونکہ میں تیرے کلام کو سمجھتا ہوں، پڑھتا ہوں، مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے
اور 105 19 نزول کی 105 میں آیت میں لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ میری راہ کے لیے روشنی ہے. 119 نزول میں لکھا ہوا ہے تیرے کلام کی باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو کیا بناتی ہے؟ عقل مند بناتی ہے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا جو میری یہ باتیں سنتا ہے عمل کرتا وہ عقل مند آدمی کی مانند جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا. بڑے طوفان آئے، آندھیاں آئی، سیلاب آئے، میگھ برسا، ٹکریں لگی، لیکن وہ گھر مضبوط رہا، نہ گرا، کیونکہ اس کی بنیاد اس پر تھی، چٹان تھی. کیسے چٹان پر رکھی؟ اس نے کلام پر عمل کیا. اور جس شخص نے کلام پر عمل نہیں کیا وہ بے برکت شخص ہوگا. اس کا گھر مضبوط نہیں رہ سکتا، اس کا گھر ریت پر ہو سکتا ہے، ایمان سے ڈاماڈول ہو سکتا ہے، وہ وفاداری میں وہ پیچھے رہ سکتا ہے، خدا کی بلیسنگ سے وہ شخص خالی رہ سکتا ہے، برکات اس کو نہیں ملے. جو شخص بھی اس کلام کی عزت نہیں کرے گا اس کی زندگی میں بلیسنگ نہیں آ سکتی. خدا کا کلام ہے، مبارک ہے وہ شخص جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، کٹھے بازوں کی مجلس میں کھڑا نہیں ہوتا، قطعکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، کٹھے بازوں کی مجلس پر نہیں بیٹھتا، بلکہ اس کی جو خوشی ہے وہ خدا کی شریعت پر، اس کا دھیان خدا کی شریعت پر لگا رہتا ہے. اور وہ ایسے درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا اور اس کا پتا نہیں مرجھاتا. یہ بلیسنگ ہے خدا کے کلام کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے والے. اس کا پتا نہیں کہ سارے پتے مرجھائے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی پرابلم ہماری زندگی میں رہتا ہے، کیونکہ ہم اپنے خدا کی آواز کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے. اور وہ وقت پر پھلتا ہے، برابر ہوتا ہے. آگے لکھا شریر ایسے نہیں ہے بلکہ اس کا الٹ بتایا گیا ہے. اس لیے جس قدر اس نبوت کی کتاب کو عزت دیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، اسی قدر برکت ہوگی. یہ میں کہوں گا ایماندار شخص کے لیے بہت بڑا ہے. لیکن اگر پڑھنے، سننے اور عمل کرنے کے باوجود ہمارا دل سوچ تبدیل نہیں ہوتی، پھر بھی ہم برکت نہیں پا سکتے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا جو میرا گوشت کھاتا، میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم اور میں اس میں قائم ہوں. میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز. اگر تو میرا گوشت کھاتے، جو میرا گوشت کھاتا میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے. یسوع مسیح کے الفاظ ہیں جو شخص اس کلام کو اپنی زندگی میں لے گا ہمیشہ کی زندگی ایسے شخص کی. قدس پالوس بھی یہی بات کہتا ہے. یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے آپ کو بھی پہنچا دی کہ یسوع جس رات پڑھا کے اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور شکر تب یہ کہہ کر دی یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. پھر اس نے میں کا پیالہ لیا، کہا یہ نہیں عہد میں میرا خون ہے جو تمہارے واسطے، میری موت کی یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. یہ یسوع مسیح کے الفاظ مقدس پالوس رسول دہرا. پھر کہتا جو کوئی اس روٹی میں سے کھائے، اس پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کی موت کا کیا کرے؟ اظہار کرے. کب تک؟ جب تک وہ نہ آئے. اور مقدس مرکز طبیب اپنے چیز میں لکھتا ہے یہ برکت کا پیالہ. کیسا پیالہ ہے؟ جو شخص اس برکت کے پیالے میں شریک ہوگا وہ شخص بابرکت ہوتا چلا جائے گا. کون شریک ہوگا؟ جس کو اس کلام کی اہمیت اور عظمت کا پتہ ہوگا، جو اس نبوت کی باتوں کی کتاب باتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دے گا. وہ شخص برکت کے پیالے کو لے گا اور برکت اس کی زندگی میں خدا منتقل کر دے گا.
اس لیے جس برکت کے پیالے کو یسوع مسیح نے کہا یہ برکت کا پیالہ ہے، اس پیالے کو لینے کے لیے ہمیں اس کلام کو عزت دینا پڑے گی اور اس کی اہمیت سے واقف ہونا پڑے گا۔ اگر نہیں ہوں گے پھر برکت کا پیالہ ہم تک نہیں پہنچے گا۔ اس لیے کلام کو پڑھنے والا، نمبر 2 سننے والا، نمبر 3 عمل کرنے والا کیا ہے؟ مبارک ہے۔ کیوں زور دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وقت کیا ہے؟ نزدیک ہے۔ یسوع نے کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اس کتاب کی باتوں پر عمل کریں تاکہ آپ برکت ہے۔ تو یسوع کے بابرکت یا برکت والے پیالے کو جب ہم عزت دیں گے، اہمیت دیں گے، وہ بلیسنگ ہماری زندگی جاری ہو جائے گی، اب بھی اور ہمیشہ کی زندگی کی صورت۔ اگر نہیں دیں گے تو پھر ہم ویسے چلتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کئی جگہوں پر ہم ابلیس کے ہاتھوں دکھ بھی اٹھائیں، لیکن یہ کلام ہمیں رہا کرتا ہے، آزادی دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، شادمانی دیتا ہے، بلیس کرتا ہے، سرفراز کرتے آگے لے کر جاتا ہے۔ کب؟ جب ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آئیں اپنی کو بند کریں گے، اس کلام پر غور کریں گے، اس نبوت کی کتاب کی باتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، کیونکہ کلام کہتا ہے اس کو پڑھنے والا، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والا شخص پاور شخص۔ یسوع کے الفاظ خدا کے روح کی رہنمائی میں یوحنا نے ان کو بیان کیا۔ اگر سمجھتے ہیں یہ کلام جو سچا بارحق اور جتنے بھی وعدے اس میں موجود ہیں سارے ہاں کے ساتھ ہیں، تو پھر آئیں اس سے اپنی زندگی میں وعدوں کی تکمیل کرنے کے لیے اس کو سننا، پڑھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا شروع کریں۔ آپ اپنی زندگی میں بہت بڑا چینج دیکھیں گے، تبدیلی دیکھیں گے، اور ابلیس کا فرزند آپ کو نہیں ستائے گا، مہنگائی آپ کو نہیں ستائے گی، غربت آپ کو نہیں ستائے گی، پرابلمس آپ کو نہیں ستائیں گے، اور وہ سب چیزیں جو ہماری زندگی میں دکھ کا اسباب بنتی ہیں، اس کلام کی قدرت کی وسیلے ہمارے خاندانوں سے، ہماری زندگیوں سے جاتی رہے۔ ہاللیلویا، تیری تعریف، ہاللیلویا، ہاللیلویا، تھینک یو لارڈ جیسس۔ آئیں جو ہم لوگ شاید بانی میں شامل ہوں گے اپنی جگہوں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔